الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمدللہ اجمالی خلاصے کے ہم نے 13 پارے مکمل کر لیے اور آج ہم جو ہے پارہ 14واں شروع کر رہے ہیں جو ترتیبی نمبر 15 پہ ہے اور سورہ حجر شروع ہونے والی ہے جو نزولی نمبر 54 ہے. اور یہ سورہ مبارکہ مکہ کے اندر نازل ہوئی یعنی مکی صورت ہے اور اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر ہے. آیات نمبر 80 تا 84. وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے. اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں میں اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے. اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف و توصیف ہے اور اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے. اس سورت کے اہم ترین مضامین درج ہیں. قیامت کے دن کفار یہ آرزو کریں گے کہ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی. جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا. قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے حاملین کو سونپی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی جبکہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے. اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ تک یاد نہیں کر سکتے وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں اور یہی اللہ کی قدرت و وحدانیت. اس صورت کے متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. یہ دلائل آسمانوں زمینوں چاند ستارے پہاڑوں میدانوں سمندروں نہروں درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا. 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی. اور کہیں فرمایا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے. یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں پھر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں. یہ ہوائیں ہی ہیں جو درختوں کو بار آور کرتی ہیں. یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے. ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں. توحید اور قدرت کی تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا. آپ
کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کر دینا، جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنے روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار و حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب ہی نے سجدہ کر دیا۔ اہل علم کے نزدیک راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدہ سے انکار کی وجہ سے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی اور اپنے اس مقصد کا اظہار اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کروں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ جہنم کے 7 دروازے بیان کیے ہیں اور اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شکی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 44-15۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ چونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ترہیب کے ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے اور دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرہ کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں بالکل صاف ہوں گے۔ رحمت غضب پر غالب، یعنی جنت جیسی امن اور سلامتی، راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد باری ہے، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ خوف اور امید کی بات کی ہے کہ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ اللہ کی رحمت اور فضل احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی، اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، اور آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، بس آپ مایوس نہ ہو۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا جوانی لوٹا کر یا کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد۔ قوم لوط کو عذاب نے آپ پکڑا۔ اگلی آیات میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ دیا، نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ وادی حجر بھی عذاب کی لپیٹ میں، وادی حجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنے کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنے کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزہ کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ آگے نعمت قرآن کا ذکر ہے کہ سورہ حجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے، جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجئے۔ سورت کی ابتدا اور انتہا گویا گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہی ہوا ہے۔ آگے سورہ نحل شروع ہوتی ہے، جس کی ترتیبی نمبر 16 اور نزولی نمبر 70 ہے۔ یہ مکی سورت ہے چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ آیت نمبر 68 اور شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول، ہر عمل بڑا ہی عجیب ہے۔ ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہوتا ہے۔ بچے جننے کے لیے میٹرونٹی ہوم اور فضلہ کے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے ریکس کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہیں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والے کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلے مواد لے کر آ جائے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ مکھی ہی سے عبرت لے لے انسان، اے کاش انسان مکھی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آگے غیر متعصب انسان کا ذکر ہے کہ اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیے جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے،
پھر وہی کا اثبات، پھر وہی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کا بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جس میں مختلف منافع بھی ہیں اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے خچے گدے بھی پیدا کیے ہیں اور بار برداری کے جو کام بھی آتے ہیں، اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے پیدا کرتا ہے، پھر رات اور دن، سورج، چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور بھی وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز، کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے، اگر معدہ میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا غذا ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے، جو نہ کھانے میں مزہ نہ پینے میں، اور اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے؟ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ میں جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے: نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں سے منع بھی کیا گیا ہے: فحشا یعنی ہر قبیح قول و عمل، اور 2 نمبر یعنی منکر، ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور تیسری بات بغا، حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ قرابت کے ساتھ تعاون، یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ فحشا ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشا ہے، جیسے زنا، جیسے لواطت، جیسے شراب اور جوا وغیرہ۔ منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں کبھی ہیں اور جن سے طبع سلیم فطرت نفرت کرتی ہے۔ بغا یہ ہے کہ انسانوں کی عزت اور حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو حکمت اور موعظہ اور حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. ایسے فضول مطالبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا. ابتدا اور انتہا میں مناسبت یہ تھی کہ جب کہ آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز.